جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کریں۔ جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد، جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا محمود مدنی نے بھوپال میں ایک کارکرم میں نیائے پالیکا کے حالیہ فیصلوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد اور طلاق جیسے معاملوں کے فیصلوں سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ عدالتیں سرکار کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ عدالت کے کئی ایسے فیصلے سامنے آئے ہیں جن میں سنویدھان میں دیے گئے الپ سنکھیکوں کے ادھیکار کا کھلے طور پر النگھن ہوا ہے۔ آئیے آپ کو محمود مدنی کا یہ ویڈیو دکھا دیں۔ ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کرتی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعد بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ دراصل انہوں نے آگے کہا کہ 1991 کے اپاسنا استھل ادھینیم یعنی کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے باوجود انیہ معاملوں میں جس طرح کی کارروائی ہوئی وہ اس کا ادھارن ہے۔ مدنی نے کہا کہ سپریم کورٹ کو تبھی تک سپریم کہا جا سکتا ہے جب تک وہ سنویدھان سرکشت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس نام کا حقدار نہیں رہ جاتا ہے۔ مدنی نے آگے کہا کہ اس سمے دیش میں 10% لوگ مسلمانوں کے پکش میں ہیں، 30% لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں، جبکہ 60% لوگ خاموش ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ان 60% خاموش لوگوں سے سمواد کریں، اپنی بات ان کے سامنے رکھیں، کیونکہ اگر یہی ورگ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تو دیش میں بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہیں جہاد کو لے کر مولانا مدنی نے کہا کہ آج سرکار اور میڈیا ایک پوتر شبد کو پوری طرح غلط طریقے سے اس دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاد کو لو جہاد، تھوک جہاد، زمین جہاد جیسے شبدوں کے ساتھ جوڑ کر بدنام کیا جا رہا ہے، جبکہ جہاد ہمیشہ پوتر رہا ہے اور دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لیے۔ انہوں نے آگے اس بات کو بھی دہرایا کہ جہاں جرم ہوگا وہاں جہاد ہوگا۔ ساتھ ہی کہا کہ دھرم نرپیکش دیش بھارت میں جہاں لوک تانترک شاسن ویوستھا ہے وہاں جہاد کی کوئی بحث نہیں ہے۔ یہاں مسلمان سنویدھان کے پرتی وفاداری دکھاتے ہیں۔ ناگرکوں کے ادھیکاروں کی رکشا کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اگر سرکار ایسا نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے سرکار ہی ذمہ دار ہوگی۔ جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔
جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے. اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر بے عزت، رسوا اور محروم بنانے کے لیے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر ایکشن، موب لنچنگ، مسلم اوقاف کی سبوتاژی، دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں. ان کے مذہب، شناخت اور وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا. بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. انہیں قدم قدم پر نفرت و حقارت کا سامنا ہے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں.